ہمارا آئی ٹی کے اندر ڈفرنٹ ٹیک اسٹیک ہے، بیک اینڈ کے اندر نوڈ ہے، جاوا ہے. تو نارملی لوگ پوچھتے ہیں کہ جاوا پروگرامنگ لینگویج میں سیکھوں، میں گریجویٹ ہو رہا ہوں، میں ڈاٹ نیٹ میں جاؤں، میں جاوا. یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کس مارکیٹ کو، کس کمپنی کو ٹارگیٹ کر رہے ہو. فار انسٹنس پہ اور آرکیٹیکچرل اسکلس پہ انویسٹ کیا ٹائم. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ سیم رہتے ہیں. کسی بھی ملک میں ایک ٹیکنیکل اسٹیک یہ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ یوز ہوا، یہ ٹھیک ہے ٹرینڈنگ میں. تو یہ بھی دیکھو کہ اس میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. یہ دا کلین کوڈ، ٹھیک ہے، یہ رابرٹ سی مارٹن. اگر آپ پی ایچ پی میں بھی کام کرے تو آپ کو پی ایچ پی میں بھی کام ایسے ہی. آف کورس ہم کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے اندر کام جو کہ فریش ہے. تو میں کبھی بھی اسے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ اس کو یہ والا اسٹیک آتا ہو، وہ والا اسٹیک آتا ہو. میں اس کو صرف ایک چیز پہ جج کر سکتا ہوں، اس کی بیسکس کیسی. بالکل. ہیلو ایوری ون، آج ہی میرے ساتھ ہیں داؤد. پھر سے آپ نے لاسٹ ویڈیو سے ان کو جانتے ہیں. ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی ریگارڈنگ ماسٹرس ان جرمنی اور یہاں پہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، اس بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اور کافی ساری کوئریز بھی اس کو لے کے آئی تھی. تو داؤد بھائی تھینک یو سو مچ جی، آج پھر آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں دوبارہ سے اس لائک سمجھا کہ ہم پہ آ سکیں. نہیں، آپ نے جو لاسٹ ٹائم بھی کافی یوزفل انفارمیشن دی تھی، کافی لوگوں کی کوئریز سے کنسرن جو تھے نا وہ کلیئر ہوئے تھے اور کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ نے اتھینٹک کنٹینٹ دیا ہے، جو چیزیں ہیں آپ نے رائٹ انفارمیشن دی ہے اس کے اندر نا. یار آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ اگر وہ ویڈیو انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہے تو صحیح ہے. اچھا، اس ویڈیو کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کافی ساری کوئریز آ رہی تھی لوگوں کی ریگارڈنگ ٹیک اسٹیک، کیونکہ ہمارا آئی ٹی کے اندر ڈفرنٹ ٹیک اسٹیک ہے، بیک اینڈ کے اندر نوڈ ہے، جاوا ہے. کافی سارے بھائیوں نے کوئری کی تھی کہ ہمیں کس فریم ورک کے اندر کام کرنا چاہیے، کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس بارے میں ہم آج ڈسکشن کرنے لگے ہیں جی. تو آپ کیا اس بارے میں گائیڈنس دیتے ہیں کسی کو ریگارڈنگ دیر کوسچن ریگارڈنگ ٹیک اسٹیک؟ اچھا، میں نے وہ جو آپ پچھلی ویڈیو کی بات کر رہے تھے، میں نے اس پہ بڑا نوٹ کیا کہ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ کون سا اسٹیک ضروری ہے اور کس اسٹیک میں کام کرنا چاہیے. یہ ایکچولی میرے مطابق ایک بہت تھوڑا سا ایسا کویشچن ہے جو میں کبھی کسی سے نہیں پوچھوں گا، کیونکہ یہ کویشچن ایسا ہے کہ یہ بہت سبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کویشچن کو نا بہت جنیرک وے میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ سوال دوبارہ آپ کے چینل پہ کوئی ریز ہی نہ کرے اور جن کی بھی جو کوئی کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے. تو نارملی لوگ پوچھتے ہیں کہ جاوا پروگرامنگ لینگویج میں سیکھوں، میں گریجویٹ ہو رہا ہوں، میں ڈاٹ نیٹ میں جاؤں، میں جاوا کی ٹیکنالوجیز کور کروں، میں جاوا اسکرپٹ والی ٹیکنالوجیز کور کروں. تو دا تھنگ از، فرسٹ آف آل اس کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کون سی ٹیکنالوجی کور کرنی، کون سی ٹیکنالوجی کور نہیں کرنی. تو اس کا تو سب سے شارٹ آنسر ہے وہ یہ کہ آپ ساری ٹیکنالوجیز کبھی بھی کور نہیں کر سکتے. دس از ناٹ فیزیبل فار یو. آپ مطلب کوئی باٹ تو ہو نہیں، ہیومن بینگ ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ اتنے روزانہ بچے نہیں پیدا ہوتے جتنا صبح آپ اٹھتے ہو تو جاوا اسکرپٹ میں ایکچولی ایکسپیرینس کر چکا ہوں. میں اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں، خاص طور میں جاوا اسکرپٹ کی ٹیکنالوجیز میں. جب مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار ریئیکٹ آ گئی ہے، اینگولر آ گئی، فیس بک نے ریئیکٹ کو وہ یوز کریں، ریئیکٹ جے ایس بہت زیادہ جی ٹرینڈ کر رہی ہے، ہمیں کرنی چاہیے. میں نے اس کو سیکھا اور اس میں ایک ایپ بنانے کی بھی کوشش کی، جو کہ میری فرنٹ اینڈ ایستھیٹکس بہت بری ہیں لیکن سیکھی. پھر میں ایک اور دوست سے ملا جو پروفیشنل، یہ میں آپ کو پروفیشنل لیول پہ سارا بتا رہا ہوں، کہ ایک اور دوست سے ملا، اس سے میں نے پوچھا یار میں نے تو ریئیکٹ جے ایس سیکھ لی، وہ بھی کام کر رہا تھا کسی فورن کمپنی کے ساتھ، جی آپ فرنٹ اینڈ پہ کیا یوز کریں؟ اس نے کہا میں ناک آؤٹ جے ایس یوز کروں. what the hell is ناک آؤٹ جے ایس کیا چیز ہے؟ یہ کہ چلو یار جاوا اسکرپٹ کا کوئی ہوگا. اس کے بعد میں اتفاق سے ایک اور دوست سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا یار آپ بتاؤ آپ فرنٹ اینڈ کا کیا اسٹیک یوز کریں؟ میں تو ویو جی ایس یوز کر رہا ہوں. جے ایس کے ناک آؤٹ جے ایس، ویو جے ایس، ریئیکٹ جے ایس، اینگولر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ٹائی اسکرپٹ، ابھی فلٹر، پھر ریئیکٹ نیٹو. تو یہ ایک ایسا وہ ہے، میں اس میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ آپ اپنے شوق کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور نارملی یہ جتنے نیو اسٹیکس ہیں جاوا اسکرپٹ والے اسپیسیفکلی، یہ نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہو. آپ کی کمپنی اگر اس کا وہ ویو کے ساتھ کام کریے تو آپ ویو جے میں کرنا پڑے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ اس ٹائم کمپنی میں جا کے اسی ٹائم سیکھ لو، آپ سیکھ سکتے ہو، صرف آپ کو بیسک جاوا اسکرپٹ کی پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. ابھی دوسری طرف آتے ہیں کہ اسٹیکس کو، یہ اس کی طرف میں اینڈ پہ راؤٹ کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب آپ سے کوئی یہ آپ کے یہ کویشچن ہوتا ہے کہ یار میں کس اسٹیک میں جاؤں، یا آپ کبھی اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ جرمنی یا کسی بھی کنٹری جانا چاہ رہے ہیں، ایون آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، کہیں پر بھی ہو،
ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ یہ کوشچن آپ کسی سے نہیں پوچھو گے کہ یار مجھے کس میں کام کرنا چاہیے. یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کس مارکیٹ کو, کس کمپنی کو ٹارگیٹ کر رہے ہو. فار انسٹنس آپ نے امیزون کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ان کا سارا جو بیک اینڈ ہے وہ جاوا میں, گو اہیڈ سیکھ لو. اچھا لوگوں کا ایک کوشچن ہوتا ہے, میں سوری فار انٹرپشن, کہ جرمن مارکیٹ کے اندر ہم جب آ رہے ہیں تو ہمیں پھر آپ ٹیک اسٹیک بتائیں. ٹھیک ہے, جرمن مارکیٹ میں آپ آ رہے ہو, ٹیک اسٹیک بتاؤ. ہر ٹیک اسٹیک کا اسکوپ ہے میرے مطابق. ایسے ہی ہے, جتنا میں نے بڑا پڑا ہے اس کے اوپر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں بیک اینڈ کی ٹیکنالوجیز کے اندر کام کرنا ہے. یہ وہی بات ہے کہ آپ نے کس کمپنی کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے, اب یہی بات ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار نہیں میں نے امیزون میں جانا ہے, میں نے اور لوگ اس بڑے بڑے ناموں سے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. بھائی آپ یہ جرمنی ہے, فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, یہاں پہ مائکروسافٹ ٹیسلا نہیں ہوں گے تو کیا شاتاج جنرل اسٹور اور اس طرح کی کمپنیاں نہیں ہوگی, یا کوئی گھی بنانے والی کمپنی تو نہیں ہوگی. لیکن آپ کو کمپٹیشن بھی تو پھر ہے نا. کمپٹیشن ہے, ان کے اپنے اسٹیکس ہیں. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جو لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی میں نے کون سا اسٹیک سیکھوں, آپ کو ایک اسٹیک اپنے مطابق آنا چاہیے جس میں آپ پروگرام کر سکو, کوڈ کر سکو. ٹھیک ہے, یہ ایک آپ اپنے لیے سیکھو. دوسرا, جب آپ کسی بھی کمپنی کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہو, اگر وہ کسی اسپیسیفک اس کا دیکھو جا کے اسٹیک کے وہ کیا ہے, ان کی بیک اینڈ سروسز کس پہ ہیں, ان کی فرنٹ اینڈ سروسز کس پہ ہیں, آپ کو آرام سے پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے, ایون اب تو آپ یہ اے آئی ماڈلز جو جی پی ٹی وغیرہ ہیں ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں, اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ نالج اس کے بارے میں ہوگی کہ ان کے بیک اینڈ سروسز کیا فرنٹ, اور اس کو ٹارگیٹ کرو. میں کہتا ہوں اگر آپ کو یہ اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کون سی پروگرامنگ لینگویج آتی ہے یا کون سا اسٹیک آتا ہی نہیں آتا, بیسک سب کی سیم رہتی ہیں. اگر جاوا اسکرپٹ آپ کو آتی ہے, اس کے ٹاپ پہ جتنے بھی لیئرز ہیں آپ آرام سے سیکھ سکتے ہو. بیسک پلرز آف پروگرامنگ ہے نا یار, سیمینٹکس کوڈ پروگرامنگ لینگویج کیا ہے, جسٹ انادر وے آف رائٹنگ کوڈ. ٹھیک ہے, آپ جاوا میں لکھو گے اس کا سینٹیکس ڈفرینٹ ہے, سیمینٹکس ڈفرینٹ ہے اس کے, ڈاٹ نیٹ میں لکھو گے ڈفرینٹ ہے, جاوا اسکرپٹ میں لکھو گے ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. جو میٹر کیا کرتا ہے, یہ جب میں اس سچویشن میں پھنسا تو میں ابھی تک آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ایسا ٹیکنیکل اسٹیک نہیں ہے جس کو میں ماسٹر کرتا ہوں, ٹو بی آنیسٹ. لیکن مجھے بیسک سب کی پتہ ہے. مطلب یہ کہ میں اگر شروع کرنا چاہوں کسی کے ساتھ تو میں شروع کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کی بیسک دیکھ لی ہے کہ وہ چلتا کیسے ہے, کہ اگر نوڈ ہے تو وہ کس طرح چل رہا ہے, کہ یار وہ اٹس کروم کا ایک انجن ہے, وہ نوڈ جے ایس کا ایک انجن ہے, انہوں نے اس کو ریپ کیا ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو سب بیٹر یہی ہے کہ میں نے اینڈ پہ جو ٹائم انویسٹ کیا اپنا, وہ میں نے اپنا ڈیزائن سکلز پہ اور آرکیٹیکچرل سکلز پہ انویسٹ کیا ٹائم. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ سیم رہتے ہیں. صحیح ہے, اسٹیک آپ کوئی بھی یوز کر لو, وہ تو کمپنی ٹو کمپنی میٹر کرتا ہے. ہاں, اگر آپ فری لانس کر رہے ہو تو پھر آپ کی اپنی مرضی, جس اسٹیک میں بھی آپ جانا چاہتے ہو آپ کرو, اور آپ اس اسٹیک کو کور کرنا چاہتے ہو. لیکن اس چیز کے میں بالکل بھی حق میں نہیں ہوں, کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ جرمنی میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک ٹیکنیکل اسٹیک یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے, ٹرینڈنگ میں, تو یہ بھی دیکھو کہ اس میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. ہاں, یہ چیز بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ عوام لوگ کیا ہے کہ وہ فلو کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ اس سے تھوڑا ہٹ کر جاؤ گے تو آپ, ٹھیک ہے, اس کا وہاں پہ کیا ہوگا, اگر آپ وہاں پہ ایک جگہ پہ فلو زیادہ ہے تو کمپٹیشن بھی زیادہ ہے, بہت سارے لوگ اس کو ٹرینڈ کریں گے. لیٹس سے فار انسٹنس میں کہتا ہوں آج کوئی XYZ.js آ گیا, وہ ٹرینڈ میں چلا ہے, سارے اس کو سیکھنے لگ جائیں گے. اس کے برعکس اگر آپ اس میں جاؤ تھوڑا سا نیچے کر کے, مطلب ایک میں پلس پوائنٹ بتا رہا ہوں, تو اس میں میرا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی, میرے خیال سے اگر آپ کو کوئی بھی اسٹیک آتا ہے, صحیح ہے, ایک اسٹیک آپ کو ضرور آنا چاہیے جس میں آپ فل کانفیڈنٹ ہو, اور باقی جو آپ کا ٹائم ہے, جو جتنے بھی ینگ گائز ہیں وہ اپنا ڈیزائن اور آرکیٹیکچر اس میں انویسٹ کریں. اور اس کے لیے میرے پاس 2 بکس بھی ہیں جو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو نہیں, وائی ناٹ, آپ ریکمینڈ کریں. میرے پاس 2 بکس یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں جو کہ میرے خیال سے کہ ہر ڈیولپر کو, اگر وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, اس کے بعد وہ ایک جنیرک موڈ میں جائے گا, سافٹ ویئر انجینئر بنے گا. کلین کوڈ, بائی دی وے, میں نے بھی 1-2 چیپٹر پڑھے ہوئے ہیں اس کے. آپ نے 1-2 چیپٹر پڑھے ہیں, یہی تو آپ نے غلط کیا. انفارمیشن جو آدھی ہوتی ہے وہ خطرناک. ٹھیک ہے, تو یہ 2 بکس تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یار ہاں ہم پڑھیں گے اس کو ضرور. سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے یہ دا کلین کوڈ. ٹھیک ہے, یہ رابرٹ سی مارٹن کی سیریز ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی, یہ صرف آپ نے پڑھنی ہے, اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ آن کرنا ہے, آپ نے کوڈ لکھنا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو لٹرلی بتائے گا کہ کلین کوڈ ہوتا ہے کیا ہے اور فلیکسیبل اور مینٹینیبل سورس کوڈ ہوتا کیا ہے. اس میں بہت اچھے چیپٹرز ہیں, اور یہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. یہ بالکل, اس میں کچھ آپ نے نہیں کرنا, صرف اس نے پڑھنا ہے. اس میں کوئی ایسا اتنی کوئی بڑی کیس اسٹڈیز وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آپ بیٹھو پین پیپر لو, صرف اس کو ایک دفعہ پڑھ لو. یہ جب آپ ایک دفعہ ختم کر لو, اس کے بعد آپ نے کلین کوڈر کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایز اے ریسپانسبل ڈیولپر یا کوڈر بنائے گا آپ کو کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے, کہ جب اگلا بندہ آپ کا کوڈ دیکھے
تو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے نہ کہ آپ کو برے الفاظ میں یاد کرے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا, یہ بکس آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہوں گی جب آپ آرکیٹیکچر اور ڈیزائن میں جمپ کرو گے کہ آپ ایک بڑے پرابلم کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو اسی پہ فوکس رکھیں کیونکہ جو بیسکس ہیں وہ ہمیشہ سیم رہیں گی, ٹھیک ہے. ریپرز آتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو آپ سیمنٹک سیکھنی ہے, کوڈ آپ کو بیسک چیٹ جی پی ٹی بھی لکھ کے دے دے گا, مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کے کوڈ کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ خود ڈیزائن کرو گے. صحیح ہے. سجیشن آپ یہی ہے کہ آپ نے کور پہ کام کرنا ہے, کور پہ کام کرنا ہے اور کوئی بھی ایک اسٹیک پکڑ لیں اپنے لیے اسٹرانگ ہوا, جس میں آپ اسٹرانگ ہو جائیں. مارکیٹ ہر چیز کی مارکیٹ ہے, کوئی میں اس چیز میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یار اس کی مارکیٹ کوئی نہیں, ہر چیز کی مارکیٹ ہے. اگر آپ پی ایچ پی میں بھی کام کریں تو آپ کو پی ایچ پی میں بھی کام مل جائے گا. ایسے ہی آف کورس ہم کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے میں کام. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ کافی اس چیز کو کلیئر کر دے گا. ہاں اچھا جی, میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں نا کافی سارے جو کوسچن تھے ریگارڈنگ کون سا ہم اسٹیک چوز کریں, ڈاٹ نیٹ میں آئے, جاوا میں آئے, تو وہ کافی سارے جو کنسرن کلیئر ہوئے ہوں گے. مارکیٹ آف کورس بہت وائڈ ہے, جرمنی کی آئی ٹی جو بگیسٹ مارکیٹ ہے یورپ کے اندر, بالکل. تو اپرچونیٹیز تو ہر اسٹیک کے اندر ہیں, کسی کے اندر زیادہ ہیں, کسی کے اندر کم ہے. اگر زیادہ ہے تو آپ کو اس کمپٹیشن زیادہ ملے گا. ایگزیکٹ, اس کے لیے بی ریڈی مینٹلی کہ آپ کو کمپٹیشن ملے گا, چیلنجز آئیں گے, اس کے لیے آپ کو ایڈوانس میں ہی پریپیئر ہو کے آنا پڑے گا. اور فریشرس کے لیے اگر فریش بندہ یہ پوچھ رہا ہے تو میرے خیال سے ان کو اگر کوئی بھی امپلائر ہائر کرتا ہے, ایون اگر میں بھی ایز اے امپلائر دیکھوں اور مجھے کسی کو ریکروٹ کرنا ہے جو کہ فریش ہے, تو میں کبھی بھی اسے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ اس کو یہ والا اسٹیک آتا ہو, وہ والا اسٹیک آتا ہو. میں اس کو صرف ایک چیز پہ جج کر سکتا ہوں, اس کی بیسکس کیسی, بالکل. باقی وہ کمپنی میں آ کے سیکھ لے گا. کسی کو کچھ بھی ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے, جب آپ جاب پہ جاتے ہو جاب کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس میں اسٹیک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر اسٹیک سیم بھی ہو تو ان کے جو کنونشنز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا یہ چیز میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ اپلیکیبل یہاں پہ ہے جرمنی کے اندر. پاکستان کے اندر تھوڑا سا آف کورس جب ہمارے یہاں مارکیٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اسٹیک اس پہ جو بالکل میرا اپینین ہے وہ بالکل اس کے 180 ہے. اگر آپ اس مطابق سوال کریں, ہمارا یہ جو آنسر تھا پرٹیکولرلی یہ جرمن مارکیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو جرمن مارکیٹ کہہ لیں یا جتنا بھی ہمارے پاس یورپین مارکیٹ ہے, اس میں بارے میں ساری چیزیں اپلیکیبل ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ونس اگین جی, تھینک یو سو مچ داؤد. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کی پسند آئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کوشچن آپ کا کوئری رہتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں, اس کو ہم آنسر کریں گے. اور آپ سے ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سر کسی کے برتھڈے بنا رہے تھے, کیک کاٹنے کے لیے اس نے کیک پہ کاٹ لیا اور ریکارڈنگ اسٹارٹ ہی نہیں. آج ہمارے ساتھ وہی صحیح نہیں ہو جاتا. یہ BTS میں جائے گا.